اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کھارے سمندر سے اور میٹھے پانی سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ دو سمندر، دو چیزیں نکلنے والی۔ تفسیر تو آپ کو میں نے بتلا دی، لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ ڈیپ اسٹڈی کر کے دوسرا معنی بھی لوگ نکال کے لاتے ہیں۔ وہ تفسیر نہیں ہوتی، وہ سیکنڈ میننگ ہوتا ہے۔ فرسٹ میننگ تو یہی جو آپ کو میں نے سمجھایا، اس کو تفسیر۔ لیکن تھوڑا ڈیپ جاؤ تو کوئی دوسرا معنی بھی لوگ نکالتے ہیں، خاص طور پر جو طریقت والے، تصوف والے، صوفیاء کرام جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کچھ باتیں کھلتی ہیں۔ تو یوں کہیے کہ یہ تو الفاظ کے سامنے رکھ کر جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اصل تفسیر ہے، لیکن ایک دوسرا معنی بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو دو سمندر اور اس سے نکلنے والی دو چیزیں۔ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دو سمندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان دونوں سے جو موتی اور مونگے نکلے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور دونوں کے بیچ میں جو برزخ ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میننگ یہ ڈیپ مانا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عقل اور خواہش، عقل اور خواہش، ان دونوں کے بیچ میں اللہ کا لطف ہے، جس کی وجہ سے توفیق اور عصمت پیدا ہوتی ہے۔ خواہشات اور عقل، ان دونوں کے بیچ میں جو آر ہے، برزخ، آر، پارٹیشن، وہ پارٹیشن ہے اللہ کا لطف۔ اور ان دونوں سے جو دو چیزیں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی، اور دوسرے نمبر پہ گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کی توفیق اور گناہوں سے بچنا۔ تو سمندر ظاہری بات ہے، میٹھا سمندر تو عقل ہے، اور کھارا ہے وہ خواہش ہے، اور اللہ کا لطف اگر نہ ہو تو ظاہری بات ہے آدمی خواہش میں مر جائے گا۔ تو اب ان دونوں سے جو چیز پیدا ہوگی، اللہ کا لطف ہوگا تو توفیق ہوگی اچھے اعمال کی، اور برے اعمال سے بچانے کا عصمت جس کو کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے یہ بتایا، اور بعضوں نے کہا کہ اصل میں دو سمندر دنیا اور آخرت ہے، جس کے بیچ میں قبر ہے، جس کے بیچ میں قبر ہے،
اور بعضوں نے کہا کہ زندگی اور موت ہے، اور بیچ میں جو زندگی جو وقت ہے ہمارا وہ وقت ہے اجل، ان دونوں سے حق اور ثواب نکلتے ہیں، حق اور ثواب، درستگی۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب رسالہ قشیریہ ہے، بڑے صوفی ہے، وہ فرماتے کہ دو سمندر جو ہے، ایک خوف خداوندی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے امید، خوف و رجا جس کو کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اس کو امید و بیم کہتے ہیں، امید و بیم کے معنی خوف۔ تو امید ایک سمندر ہے اور خوف ایک سمندر ہے، اور بیچ میں قدرت بے علت ہے، اور ان سے جو موتی نکلتے ہیں، صاف ستھرے احوال، انسان کو اچھے صاف ستھرے احوال آتے ہیں، اچھے خواب، اچھے چیزوں کا منکشف ہونا اور لطائف، یہ ساری چیزیں سیکنڈ نمبر کے میننگ پہ بیان کی جاتی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عطا فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے بیچ میں دو سمندر ہے، گہرے سمندر ہے، ایک بحر نجات ہے، ایک سمندر ہے نجات کا، اور دوسرا بحر ہلاک ہے۔ بحر نجات کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، جو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا نجات پا لے گا، اور ہلاکت کا جو سمندر ہے وہ دنیا ہے، جو اس کی طرف مائل ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خیر، یہ باتیں کبھی سننے میں آ جائیں تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ تو تفسیر ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ سیکنڈ میننگ کہی جاتی ہے، فرسٹ تفسیر تو اسی کو کہیں گے جو الفاظ جس کی تائید کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ موتی اور مونگا سے کیسے کیسے فوائد ہیں، زینت کا سامان ہے، اور بہت کچھ چیزیں میں نے حکمت کے اعتبار سے بھی بتلائی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی کے لیے چلنے والی بوٹ اٹھائی ہوئی جیسے کہ پہاڑ ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فی البحر، سمندر کے اندر چلنے والی جو کشتیاں ہیں، بوٹس ہے، وہ اٹھائی ہوئی ہے۔ کیسی اٹھائی ہوئی؟ کل اعلام، جیسے کہ پہاڑ جا رہے ہیں، ایسی بعض کشتیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ پہاڑ سمندر کے اندر پہاڑ جا رہا ہے، چل رہا ہے، ایسی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب دیکھیے، جواری المنشآت، جواری کا جو لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، پلورل ہوتا ہے، اس کا جو سنگولر ہوتا ہے وہ جاریہ ہوتا ہے، اور جاریہ کے دو مطلب ہیں، ایک جاریتن کے معنی کشتی، اور ایک جاریتن کے معنی ہے باندھی، دونوں معنی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جواری کا جو لفظ ہے وہ ایک صفت ہے، صفت کوالٹی بیان کی ہے، لیکن کس کی کوالٹی بیان کی؟ کا کشتیوں کی، سفن، سفینتن کشتی کو کہتے ہیں عربی میں، اس کی جمع سفن آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی کا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ، یہ جتنی کشتیاں ہیں تم چاہے اس کے مالک اللہ نے استعمال کری، لیکن وہ سارا اسی کا ہے، جو اٹھائی ہوئی ہے، اونچی کی ہوئی ہے سمندر کے اندر، جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی پہاڑ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے، حالانکہ آسمان بھی اس کی ملکیت ہے، زمین بھی اس کی ملکیت، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ چاہے کشتی کتنی اونچی کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، نکل سکتی،
اس لیے کہ کشتیوں سے جو نفع ہمیں مل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، یہ اس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، تھوڑی سی بھی، وہ اس نعمت سے غفلت نہیں برتے گا. سمندر کے اندر جب جاتی ہے کشتی ہے، زوروں پہ ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا آپ نے کہ ایک لوہے کا اتنا سا ٹکڑا ڈالو اس پانی کے اندر، سیدھا نیچے جائے گا. لیکن اتنی بڑی کشتی جس میں ہم لوگ کتنے کلو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں. کشتیوں کے اندر لاکھوں اربوں خربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے. اگر یہ کشتیاں نہ ہوتی تو پھر انسانوں کے کتنے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے. لیکن کشتی چلانے والا بھی کبھی نہیں سوچتا، کشتی میں بیٹھنے والا بھی نہیں سوچتا کہ یہ کس کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ ہے. کشتیاں نہ ہوتی تو یہ فشنگ کہاں سے ہوتا. سمندر کے کنارے بیٹھ کے آپ مارتے تو کیا ملتی آپ کو؟ جو مزہ بیچ میں ہے، اندر جا کے ہے وہ جھک مارنا اسی کو کہتے ہیں. ہاں، جھک مارنا، جو مچھلی مارتے ہیں تو اسی کو جھک ماری کرنا کہتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام کیا ہے وہ عوام کے لیے، تاکہ تم یاد کرو، اس سے غافل نہ ہو. جو آدمی ادنا عقل رکھے گا اس کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور جو ہوشیار ہوگا اس کو تو بہت جلدی سمجھ میں آنا چاہیے. سمندر میں جو کشتی ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، کسی کا اس میں تصرف نہیں، کسی کی اس میں کچھ چلتی نہیں ہے. ہاں، اس میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے اور اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا مال، ان کا جسم، یہ سب اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریف اس کی ہے. قرآن ہمیں یہ سنا رہا ہے. قرآن سے یہ فبیہ کتنی دفعہ سورہ رحمان سنی ہوگی، کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن کبھی غور و فکر کیا کہ اللہ نے اس میں کیا کیا جواہر رکھے ہیں. تو جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں جو پتھروں سے بنائے گئے ہیں، اور اس کے سامنے ہلاکت کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں وہ نہیں آتی. آدمی بحل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہوا میں پھٹ سے اڑا سکتا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ جب مزے میں ہوتا ہے تو خدا کو یاد نہیں کرتا. جیسے کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے، وہیں پہ خدا یاد آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جاریت ان کی جمع ہے جواری، وَلَهُ الْجَوَارِ، کشتیاں اسی کی ہے. اب یہ جاریت ان کے معنی چلنے والی. عربی زبان میں جاریہ کے جارا یجری، جریان کے معنی چلنا. یہ نہر جاری کے معنی بہنے والا پانی، جس کے اندر بہتی نہر اس کو کہیں گے. تو جاریت ان کا لفظ کشتی کے لیے بھی آتا ہے، اور چلنے کی ایک صفت ہے جو اس کو کوالٹی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، جو باندھی ہے اس کو جاریہ کیوں کہتے ہیں؟ باندھی جو ہوتی ہے، سلیوز جو اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں. اس کو اس لیے جاریہ کہتے ہیں کہ جو آزاد عورت ہے اس کو حرکت کرنے کی ضرورت، اس کو تو گھر میں رہنا ہے. لیکن جو باندھی ہوتی ہے اس کا کام ہے باہر کے کام کرنے کے، وہ دوڑتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اس لیے اس کو جاریہ کہتے ہیں. وہ اسی کے کام کے لیے ہے. اور آزاد ہے، اس سے تو
سکون حاصل کرنا ہے اس سے نکاح کرنا ہے، اور جو مالک مملوک ہے باندی اس سے کام لینا ہے، ضرورتوں کے اس کو بھیجنا ہے۔ لیکن اب یہ لفظ جاریہ کا کشتی کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگا۔ کیوں اس طرح سے ہوا کہ اصل میں عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفینہ جو ہے، سفینہ کے معنی بھی کشتی، وہی ہے اصل سفینہ جو ہے، اسی کو چلنے والی کشتی کو کہتے ہیں یہ سفینہ جا رہی ہے۔ لیکن ہر کشتی کو پھر کہنے لگے سفینہ۔ قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جہاں بیان کیا، کشتی کے لیے 3 لفظ آئے ہیں۔ ایک فلک کا لفظ آیا، فلک، ایک فلک، ایک سفینہ اور ایک جاریہ۔ بالکل بنی ہوئی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح کشتی بناؤ۔ تو چلتی ابھی تو دماغ میں بھی نہیں آئی، کہا بناؤ کشتی، تو پہلے فلک کا فرمایا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے حکم دینے کے بعد، ابھی چلی نہیں تھی، جب چلنے لگی بنا دی تو کہا اس کو سفینہ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور کشتی والوں کو بھی نجات دی۔ کشتی میں ایسے تو نہیں بیٹھے تھے جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں، کشتی چل رہی تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور بعد میں اس کو جاریہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں جاریہ کے اوپر سوار کر دیا۔ خیر، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی بات چل رہی تھی اوپر سے ہی، کھارا سمندر، میٹھا سمندر، تو اب کشتی کی نعمت کو بتایا۔ المنشآت، المنشآت کے کیا معنی؟ بعض حضرات نے کہا کہ منشآت کے معنی ہے اٹھی ہوئی، اس کا جو بادبان ہوتا ہے نا، بادبان جانتے ہو، جو ہوا کو یہ کر کے چلتا ہے، جیسے کشتی ہوتی ہے، تو اس کو عربی میں اس کو شیرا کہتے ہیں، شیرا، اور اردو میں اس کو بادبان کہتے ہیں۔ ہوا کا رخ بدلنے کے لیے جو اونچا یہ کرتے ہیں اس کو کہا یہ اٹھائی ہوئی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ منشآت کے معنی پیدا کی ہوئی، بھئی بنائی ہوئی کشتیاں بھی اسی کی ہیں، اور یہ جو کشتیوں کو بلند کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری، اب دونوں کو کہہ سکتے، معنی تو دونوں کا کوئی خراب نہیں ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو پہاڑ کی طرح کہا ہے، پہاڑ کی طرح، اس کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اور بعض قرات میں منشئات کا لفظ بھی ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئَاتِ۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا جو لفظ ہے بحر، اس کو سنگل لائے اور جواری کو پلرل لائے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ سمندر اتنا بڑا ہے جس کے اندر کشتیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر سمندر کو بھی زیادہ پلورل لاتے تو کہ ایک ایک سمندر میں ایک ایک کشتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو نعمت ہم نے بتائی ہے، کہا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ ایک رکوع ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کوئی بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان والے فنا نہیں ہوں گے، آسمان میں ہے وہ بھی فنا ہوں گے، فنا ہوں گے۔ فرشتے، ان کو بھی موت آئے گی، صرف اللہ کی ذات آگے آ رہا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جلال اور اکرام والی ذات، وہی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سب کا سب، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے اور جانور ہو،
درخت و نباتات ہو، چاہے دیو ہیکل بلڈنگیں ہو، کچھ بھی ہو، سب کو ہلاک ہونا ہے۔ کل من علیہ فان۔ علیہ کا کیا مطلب؟ علی الارض، زمین کے اوپر۔ بعضوں نے کہا کہ کشتی کے اوپر جو کوئی ہے سب کو ہلاک ہونا ہے، لیکن وہ معنی زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ کہیں بھی جاؤ زمین تو رہے گی، زمین کے بغیر زمین تو رہتی ہے ہر جگہ، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے اس کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کشتیوں کی باتیں بیان کی کہ ہم نے اس طرح سے کشتی کے تو چلا دیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر انسان پہچانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ سمندر کے اندر جب آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح، اس کا جسم، اس کا مال اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، اور جب وہ خشکی کی طرف آتا ہے، زمین کے اوپر آ جاتا ہے، تو زمین پر آتے ہی وہ دیکھتا ہے، اس کی نظر کس پر پڑتی ہے؟ زمین پر پڑتی ہے۔ بھئی آدمی جب کشتی سے نکلے گا کہ سیدھا کہاں اترے گا؟ زمین پہ ہی، اس کی نظر اس پر ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب کو ہلاک ہونا ہے۔ اور قدرت اللہ تعالیٰ کی جو نظر آتی ہے، جو زمین پر ہے اس پر بھی نظر آتی ہے، اور پانی کے اوپر ہوتا ہے اس میں بھی نظر آتی ہے، لیکن آدمی کی نظر زمین پر جب ہوتی ہے اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، باریک زمین کو دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر وہ جو کشتی ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے پانی کے اوپر، لیکن زمین کے اوپر بھاری رہتی ہے۔ تو پانی کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم؟ کوئی بھی چیز بھاری بھی آپ اٹھا وہ ہلکی لگتی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہوا جو سوئمنگ کرتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی چیز آپ اٹھاؤ گے وہ ہلک لگے، لیکن وہی چیز زمین پہ اٹھاؤ، حالانکہ پانی کو اٹھاؤ گے تو وہ بھاری ہے، پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہی آدمی زمین پہ چلا جاتا ہے تو سب چیز اپنا اصل وزن دکھاتی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا، حالانکہ من جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، جاندار کے لیے ہوتا ہے لفظ من۔ من انت، من انت، آپ کون ہے؟ ما ھذا، what is this، اور من انت، who are you، آپ کون ہیں؟ جب آپ کو کہا کہ ما انت، آپ کون ہیں، کیا ہے، ما انت، آپ کیا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ انا تلمیذ، انا استاذ، انا مہندس، انا بناؤ، بلڈر ہوں، ہے تو من کا جو لفظ ہوتا ہے وہ زیرو کے لیے ہوتا ہے، اور ماں کا جو لفظ ہوتا ہے وہ غیر زیرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کوئی بھی جاندار یہاں پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ بے جان کو مرنا نہیں ہے، بے جان کو ختم نہیں ہونا ہے، سب کو ختم تو ہونا ہے، لیکن چونکہ ڈر کس کو لگتا ہے؟ جس میں جان ہوتی ہے، جس میں جان ہوتی ہے اس کو ڈر لگتا ہے، ورنہ کتنے جاندار ہوتے ہوئے بھی ان کو ڈر نہیں لگتا، جانور ہے لیکن کوئی ڈر نہیں لگتا ان کو۔ ارے کتاب پڑھی ہے اس کو کیا ڈر لگے گا، اس میں حس ہی نہیں ہے، احساس نہیں، لیکن جانور، بکری ہے یا اور جانور، ان کو بھی تھوڑا احساس تو ہوتا ہے، ان کو بھی ڈر لگتا ہے، ڈنڈا اٹھاؤ تو ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلو من علیہا فان کر من کا لفظ لائے اس لیے کہ جو ڈرانے کا مقصد ہے وہ ڈر اسی سے حاصل ہوتا ہے جس کے اندر جان ہو، اور اس سے مراد ثقلین بھی ہو سکتے ہیں، جنات اور انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حساب تو انہی کا ہونے والا ہے، جانوروں کا تھوڑی حساب ہونے والا ہے۔ تو ہم کو ہی اصل تو ڈرا رہے اللہ تعالیٰ کہ کلو من علیہا، جو کوئی بھی زمین کے اوپر ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم، فنا کے معنی ہلاک ہو جانا ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں، ہاں، فرشتوں کو بھی ختم ہونا پڑے گا، ملکہ موت کے بھی، سب کو موت آئے گی۔
تو ابھی جیسے ہم لوگ ہیں انڈیویجول ایسے گزرتے جائے تو فرشتے بھی ایسے نہیں گزرتے نہیں، ابھی وہ نہیں گزرے. ابھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ فنا کرے گا دنیا کو تو سب فرشتے بھی ختم، صرف 4 رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون کون ہے، کہا جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں کو بھی ختم کر. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون، کہا تو اور میں ہے، کہا تو بھی مر. سور پھونکنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو بھی ختم ہو جا. اللہ تعالیٰ نے کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو زبردست ہے. تو یہ سب ختم، جنت جہنم سب ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، پھر دوبارہ بنوائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ آسمان پہ کہتے ہیں پہاڑ کچھ بھی، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، بس ایک ہی کام کرنا ہے، ایک اللہ کو راضی کر لو. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اصل کام تو وہی ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا. اسی لیے چلتے پھرتے بولا کرو کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. یہ بات کرتے رہو اللہ سے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو راضی ہو گیا بیڑا پار ہے. ساری دنیا واہ واہ کرے کچھ کوئی فائدہ نہیں، ایک خدا راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کو یہاں کیوں بیان کیا؟ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، نعمتیں ذکر کر رہے، تو پھر فنا ہونے کی بات کائی کو کر دی؟ کیا بات، فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو سبق لے لو، عبادت کی طرف آ جاؤ. تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کچھ کر لو ورنہ آخر تو فنا ہے. کچھ جو کچھ کرنا ہے کر لے، آخر موت ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کو بھروسہ کر لینے سے روکنا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر بھروسہ مت کر لو. یہ تو آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلی جائے. یہ پہلے کسی اور کے پاس تھی، آپ کے پاس آئی. تو کیا ہوتا ہے، آدمی نعمتوں کے اندر ہوتا ہے تو اپنے مال پر، اپنی بادشاہت پر بھروسہ کر کے رجوع اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کل من علیہا فان کہا کہ یاد رکھو، ارے آدمی کتنا بھی اللہ کا نافرمان ہو، کہیں بھی چلا جاوے، فرشتہ اس کو پکڑ کے رہے گا. موت تو آ کے رہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما، تم جہاں کہیں رہو، موت تم کو پکڑ کے رہے گی، اگرچہ تم بڑے بڑے برجوں کے اندر، برج خلیفہ میں بھی کیوں نہ ہو. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط محلوں میں کیوں نہ ہو، لیکن موت پکڑ کے رہے گی. تو آدمی یہ دنیا کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان. ایک وجہ یہ بھی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر حالات ہے تو آدمی صبر کو پکڑے کہ یہ بھی چلا جائے گا. ایک بادشاہ نے کہا تھا، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو یا کسی کو کہا کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے کہ میں اس کو جب بھی پڑھوں تو مجھے کچھ سبق ملے. تو کہا کہ یہ وقت بھی چلا جائے گا. بھئی خوشی میں ہے، یہ وقت بھی چلا جائے گا، یعنی خوشی ہمیشہ نہیں رہے گی. غمی میں ہے، یہ وقت بھی چلا جائے گا، تو غمی نہیں رہے گی، بھئی یہ بھی چلا جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ دیکھو قرآن ہے نا، سمندر ہے، سمندر ایسا سمندر ہے، اور علماء لکھ لکھ کے اتنا گئے اس کے اوپر. خیر، تو اگر آدمی کیسے بھی حالات آ جاوے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کرے گا تو کفر نہیں کرے گا. اب سوچو اتنا کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر کتنا ظلم کیا، لیکن ایک بچہ بھی ایسا بولا کہ ہم اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک بھی نہیں. یہ اس سے سبق سکھنا ہے کہ آدمی جب کل من علیہا فان کو پڑھے گا
تو دنیا کے کیسے بھی حالات آئیں گے صبر کرے گا. ایک اور وجہ ہاں یہ ہے کہ آدمی حالات میں دوسرے کو خدا بنا لیتا ہے. نہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، کنکر اتنے شنکر. تو ہمارے انڈیا کے ہندو سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں، بندر کی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی کتنے ہیں یہاں پہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں. اب آپ سوچئے وہ بھی لائف نہیں، اس کی مورتی بنا کے اس کو پوجا کرتے ہیں. ہاں لائف والے سے ڈرتے ہیں. لائف سے تو اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ امت شاہ جا رہا تھا اور اس کے سامنے پیکاک آ گیا تو اس کو دم دبا کے بھاگنا پڑا. مور اس کی طرف بھاگ رہا تھا تو اس کی ہوا نکل گئی. ہاں تو دیکھو حالات میں آدمی دوسرے کو خدا بنا لیتا ہے. اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھ بادشاہ چاہے بادشاہ ہے اور تیرا تعلق بادشاہ کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی ختم ہونے والا ہے. دھوکے میں مت رہنا کہ میرا بادشاہ کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے. اسی طرح سے آدمی اللہ کا قرب چھوڑتا ہے، اس کو بھی کہا کہ دیکھ موت تو آنی ہے، فنا ہونے والی یہ چیز، آخر تو خدا کے پاس جائے گا. ہر چیز کا زوال ہے، مطلب یہ ہے زوال نہیں ہے تو اللہ کی بادشاہت کو زوال نہیں، اس کی ذات کو زوال نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یاد رکھ کچھ الٹا کیا تو بہت جلدی پچھتائے گا. اگر کسی غیر کو خدا بنا کے گیا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے بھگوڑا غلام، جیسے بھگوڑا غلام کہ بھاگ کر تو پھر وہیں جانا پڑا. اور اگر وَإِن مَاتَ الْمَلِكُ قَبْلَهُ، اگر بادشاہی پہلے گزر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بادشاہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہوتا ہے اور بادشاہ کے تعلق میں الٹا سیدھا کیا اور بادشاہ مر گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیل میں جانے کی باری آتی ہے. جیسے ابھی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا انڈیا میں، ہے وقت آتا ہے، ہر ایک کی باری آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں حکومت دے، سلطنت دے، تو پھر اپنے کو یہ مت سمجھ لو کہ یہ ہمیشہ رہے گا. تو جو بادشاہ کے ساتھ تھے ان لوگوں سے انتقام لیا جاتا ہے، ہوتا ہے. ہاں ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جاتی ہے. اگر بادشاہ کے ساتھ وہ بھی مر گیا تو کیا ہوگا؟ پھر خدا کے سامنے جائیں گے تو وہاں دونوں کی دھلائی ہوگی. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ کل من علیہا فان کا اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر قائم رہنے کو پر ابھار رہے ہیں، اور ظاہری اور پوشیدہ شرک کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں فانی ہے، جب فانی ہے تو اس کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں. خدا کی ذات باقی ہے تو باقی کے ساتھ کنیکشن رکھنا. اسی لیے تو جو اللہ والے تھے وہ غیر اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کہاں تک بہت بہت تو موت دے دے گا، مار ڈالے گا، اور کیا کرے گا. یہی تو ہوگا، اس سے آگے تو کچھ کر نہیں سکتے. کہ وہ جہنم میں ڈال لے، جہنم ان کے قبضے میں نہیں ہے. کہ جنت سے روک دے، وہ بھی ان کے قبضے میں نہیں. انسان کی زندگی کے ایسے بھی آخر میں موت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ جو کہ جلال اور اکرام والا ہے. اب لفظ وجہ کو سمجھو. وجہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے چہرہ، الفاظ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے وجہن کے معنی چہرہ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. یہ چہرہ تو خدا کا ہے نہیں، خدا کا چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے. تو دیکھیے ایک فرقہ ایسا ہے جس کو مجسمہ کہتے ہیں. مجسمہ
جو اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے، باڈی مانتے، اللہ تعالیٰ کی باڈی مانتے، ان لوگوں کے اوپر ہمارا سوال یہ ہوگا، ہمارا سوال کہ جب چہرہ ختم نہیں ہوگا تو کیا ہاتھ ختم ہو جائے گا، پاؤں ختم ہو جائے گا؟ قرآن نے تو کہا کہ چہرہ باقی رہے گا. اس سے تو ان لوگوں کا غلط ہونا ثابت ہو گیا. لیکن اب بات ہماری یہ ہے کہ ذات وجہن کے معنی کہتے ہیں وہ موٹو ماٹو، بہت بڑا سر ہے یار، کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ بہت بڑا آدمی ہے. ہماری گجراتی میں تو وہ موٹو ماٹو ہے، یعنی بہت بڑا سر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخصیت بہت بڑی ہے. تو آدمی کی ذات مراد لی جاتی ہے وجہن، چہرہ بول کر. اچھا کہ چہرہ تو دیکھو یار کون آدمی ہے، یہ تو دیکھو. بات کرتے ہیں کوئی الٹی کرے بھائی چہرہ تو دیکھ کر بات کرو کہ آدمی کون ہے، سمجھ رہے؟ تو وجہن کے معنی ہے ذات. لیکن اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی تو کیا اللہ کی صفات ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، تم سمجھے ہی نہیں. اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات بھی قدیم، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم. بھائی اللہ تعالیٰ خالق ہے، تھا رہے گا، رازق ہے، تھا رہے گا. اس کی صفات ختم نہیں ہوگی. وہ جیسے قدیم، اللہ ایک دفعہ راضی ہو گیا، راضی ہونا اس کی صفت ہے، تو ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ صفات. تو بھائی ایک آدمی نے کپڑا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ کپڑا ہے، کہا کہ ایک آدمی نے کپڑا پہن، کپڑا نکل گیا، تو کیا کپڑے سے اس کا کلر بھی نکل جائے گا؟ کپڑا ہے تو کپڑے کی لمبائی بھی باقی رہے گی، کپڑے کے ساتھ اس کی سفیدی یا سرخی جو بھی ہوگی وہ بھی باقی رہے. کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی صفات بھی باقی رہے گی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اب یہ وجہن کے معنی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وجہن کے معنی سائٹ. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر ایک کی ایک سائٹ ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کر رہا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا بھلائیوں کی طرف آگے بڑھو. تو وجہن کے ایک معنی ہے عمل صالح، اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہمیشہ باقی رہے گا، یہ ہے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ ارادہ باقی رہے گا. وجہن کے معنی ما یقصد به ربک، تیرا رب جس چیز کا ارادہ کرے گا، اعمال کا جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا وہ باقی رہے گا. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ باقی رہے گا. آپ یہ مت سمجھو کہ جو ہم نے عمل کیا وہ ختم ہو گیا، نہیں، چلا گیا، ہم نے تو کر کے بھول گئے. اللہ کے یہاں وہ باقی ہے. تفسیر روح المعانی کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیلات کی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے اندر علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں کہ وجہہ سے مراد وہ جہت جو حق کے قریب ہو، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے کا، وہ باقی رہے گی. جتنی ادھر ادھر کی جو جہتیں سب ختم ہونے والی ہیں، ایک ہی سائڈ باقی رہے گی. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ جہت سے مراد، علامہ بیضاوی نے یہ کہا کہ موجودات جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان جہاد کو اگر شمار کیا جائے، ملایا جائے، تو سب کو آپ دیکھیں گے سب فنا ہونے والی ہے، مگر وہ جہت جو اللہ تعالی کی قریب ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ وجہن سے مراد ایک تو جہت، اور ایک جس کا ارادہ کیا جائے، اور ایک اعمال صالحہ. مختلف مطلب کہ اس کی تفسیر کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. تو کیسی ہے وہ ذات؟
کا ذل جلال، جلال والی ہے، اور اکرام، دو صفت بتلائے، جلال اور اکرام۔ کیا مطلب جلال کا؟ جلال سے ارادہ نفی کی طرف ہے، جلال سے اشارہ نفی کی صفت کی طرف ہے، اور اکرام سے اثبات کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ جلال کے اندر دوسرے کو فنا کرنا، اور اکرام کے اندر خود کا باقی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہے، ساری چیزوں کو ختم کرنے کی بھی اس کے پاس صفت ہے، اور وہ خود باقی رہے گا، یہ بھی صفت ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، یہ ذو الجلال والاکرام کا جو لفظ ہے وہ رہا، ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ کا نام ہے۔ روایت میں آیا کہ یہ جو لفظ ہے اللہ سے جب مانگو تو کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حضور نے فرمایا الزو بیاد الجلال والاکرام، الزو لازم پکڑو، اصرار کرو، پابندی سے اللہ کے کہو، گر گراؤ، یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، دعا مانگو۔ تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ ایک اور حدیث سنو، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے نقل کرنے والے ہیں، کتاب ہے ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف، تینوں میں یہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ادب دیکھو، حضور میرے ساتھ نہیں تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، یہ ادب ہے۔ وہ حضور کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ساری تعریف تیرے لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو انوکھا پیدا کرنے والا، ذو الجلال والاکرام، جلال والا، اکرام والا، یا حی یا قیوم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ اپنے صحابہ سے، اتدرون بما دعا، تمہیں پتہ ہے اس نے کن الفاظ سے دعا کی؟ کس چیز سے اس نے دعا کی معلوم ہے آپ کو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے کہ کوئی نئی چیز ہم کو لینی ہے، ہم کیوں بول دیں کہ یہ مطلب ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس آدمی نے جو دعا کی ہے وہ اسم اعظم سے دعا کی ہے۔ اور اسم اعظم کیا ہے؟ الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، کہا کہ یہ ایسے الفاظ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ دے دیتا ہے۔ اسم اعظم، جانتے ہو اسم اعظم؟ وہ نام جس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ کہ پیار اور تعلق جتنا ہو تو اللہ کہہ دے تب بھی کام بن جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم۔ وہ ایک صاحب گئے تھے کسی بزرگ کے پاس اسم اعظم سیکھنے کے لیے۔ بہت سے لوگ دعا کے لیے مولانا سے تعلق رکھتے ہیں تو دعا مل جائے گی مولانا کی۔ کوئی لوگ ایسے کہ اللہ کے لیے کہ بھی اللہ نے اس کو علم دیا ہے، چلو اس کی خدمت کر لیں کچھ ہے۔ تو یہ گیا بزرگ کے پاس، مدت رہا، بزرگ نے بتلایا نہیں۔ کہا حضرت اب تو کچھ بتا دو اسم اعظم۔ کہا ایک کام کرو، میں ایک چیز دیتا ہوں، پڑوس کے گاؤں میں جا کے فلاں صاحب کو دے آؤ۔ تو ایک پیالہ تھا، وہ 2 پیالوں کو بند کر کے کہا کہ لے جاؤ۔ لیکن دل کے اندر ہوا کہ یار ہے کیا، شیخ نے کیا دیا دینے کو، اور اس آدمی کا اتنا بڑا درجہ ہوگا۔ تو جب کھولا تو اس میں ایک چوہیا تھی چھوٹی سی، کھولا تو چوہیا بھگ گئی۔ اب آ کے شیخ کو کہتا ہے کہ یار آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ کہا بے وقوف، تو ایک چوہیا نہیں سنبھال سکا تو اسم اعظم کو کیا سنبھالے گا؟ تو ایک چوہیا کو نہیں سنبھال سکا تو اسم اعظم کو کیسے سنبھال سکے گا؟ معلوم ہے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، اس کو
اس میں اعظم معلوم تھا، تو بیوی کے کہنے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ قرآن مجید میں 9ویں سپارے میں ہے کہ وہ ایسا ہو گیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل گئی، ہانپتا تھا۔ کہا ایسا ہو گیا کہ اس نے اس میں اعظم کی قدر نہیں کی۔ بھائی اللہ سے تعلق پیدا کر لو، اللہ مجھے بھی تعلق دے اپنا، آپ لوگوں کو بھی دے، تو پھر تو صرف اللہ بولو گے تب بھی کام بن جائے گا، سمجھے؟ انشاءاللہ آگے کی گفتگو بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ بہت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ۔